السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. یس دیر از بن اے گیپ اور اس کے پیچھے ایک ریزن تھی. ریزن نارملی تھی جو زیادہ تر ہوتی ہے ڈی موٹیویشن. ڈی موٹیویشن آپ سمجھ لیں اکثر لوگوں کو ہو جاتی ہے اور وہ تب ہوتی ہے جب آپ کی ایکسپیکٹیشن ریچ نہیں ہوتی. میرے ساتھ بھی وہی سین ہوا تھا. انسان ظاہر سی باتیں ہو جاتا ہے. تو میں نے جب یہ ویڈیو کی سیریز سٹارٹ کی تھی تو میرے مائنڈ کے اندر ایک ہی زیادہ جو چیز آ رہی تھی بار بار وہ یہ تھی کہ جب میں اس طرح کے کام کروں گا یعنی کہ اس طرح کی ویڈیوز بناؤں گا تو بہت زیادہ کرٹیسزم فیس کرنا پڑے گا مجھے. لوگوں کی تنقید سننی پڑے گی, باتیں سننی پڑیں گی. لیکن جب میں نے یہ ویڈیوز بنانا سٹارٹ کی اور اس کا جو رسپانس آیا تو میں آپ سمجھ لیں تھوڑی دیر کے لیے کنفیوز ہو گیا کہ میں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں جو کہ لوگ سننا پسند نہیں کرتے اپنے بارے میں یا کسی کے بارے میں بھی. وہ بس کہتے کہ اچھی اچھی باتیں کرو, یہ نگیٹیوٹی والی باتیں نہ کرو. جب میں نے رسپانس دیکھا تو اتنا پازیٹیو رسپانس دیکھ کے مجھے تھوڑی سی حیرت بھی اور تھوڑی سی پریشانی بھی کہ یار یہ میں کوئی 2 نمبر کام تو کرنے نہیں لگ گیا, میں کوئی منافقت تو نہیں کر رہا. تو مجھے گلٹ فیل ہونے لگ گیا. سو دیٹس وائی آئی تھنک کہ بھائی یار یہ کام نہیں چلے گا. تو اس وجہ سے پھر مجھے جو میں نے ایکسپیکٹ کیا تھا مجھے وہ ایکسپیکٹیشن ریٹرن ملا ہی نہیں. اس وجہ سے میں نے ویڈیوز بنانے کے اندر تھوڑا سا پاؤز لیا جب تک مجھے کوئی اس کا دوبارہ ریزن نہیں ملی ویڈیو بنانے کی. حالانکہ میرے پاس ٹاپکس تھے, میں بیچ میں بار بار اسکرپٹ رائٹ کر رہا تھا, لکھ رہا تھا, سوچ رہا تھا, وٹ ایور کافی ساری چیزیں ذہن کے اندر آ رہی تھی. تو لیکن ویڈیو بنانے کی موٹیویشن اس وجہ سے نہیں آ رہی تھی کہ یار جب میں بناؤں گا, جب اس چیز کو میں پوسٹ کروں گا تو رسپانس دوبارہ پازیٹیو نہ آ جائے. تو اس وجہ سے مجھے تھوڑا سا ہیزیٹیشن ہو رہی تھی. اب بات کر لیتے ہیں کہ پھر وہ ہیزیٹیشن ختم کس طرح ہوئی. وہ ختم تو ابھی بھی نہیں ہوئی ہے, لیکن ایک جسے کہتے ہیں نا بوسٹ ملا. وہ بوسٹ اس طرح ملا کہ کچھ 1-2 دنوں پہلے دوبارہ مجھے تھوڑا سا کرٹیسزم فیس کرنا پڑا. جب میں نے کرٹیسزم فیس کیا نا, ایک ذرا دل کو سکون ملا اور ایک تسلی ہوئی کہ ہاں یار صحیح ڈائریکشن کے اندر کام ہو رہا ہے. تو پھر اب دوبارہ موٹیویشن آئی. اس وجہ سے آپ کا بھائی حاضر ہے دوبارہ ایک ویڈیو کے ساتھ. ویڈیو یہ ٹاپک تھوڑا سا پرانا ہے, اتنا زیادہ پرانا بھی نہیں, 1-2 ہفتے پرانے بات ہے. لیکن اس ٹائم میں نے ویڈیو اس لیے نہیں بنائی تھی, تب ذرا ریزن نہیں بن رہی تھی یا حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا. اب میں نے دوبارہ اس کے اوپر نظر ثانی کی تو میں نے کہا ٹاپک یہی والا لے کے ہیں اور اسی کے اوپر بات کریں. ٹاپک ہے اس سوسائڈ از این ایکٹ آف بریوری اور کاورڈائز. یہ جو خودکشی ہے یہ بہادری پہ مبنی عمل ہے یا پھر بزدلی پہ. اس کو ہم ذرا بریک ڈاؤن کر لیتے ہیں کہ میں نے یہ ٹاپک ڈیسائیڈ کیا کیوں ہے. ریسنٹلی کچھ ایونٹس ہوئے تھے, آپ کو بھی پتہ ہوگا, آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہو. ایک لڑکا تھا محمد اویس نام کا, 22 سال کا لڑکا تھا, فارمیڈی کا اسٹوڈنٹ تھا, یونیورسٹی آف لاہور میں پڑھتا تھا. اس نے 19 دسمبر کو یونیورسٹی کی بلڈنگ سے جمپ کر کے سوسائڈ کر لی. سیم پیٹرن پہ کچھ ہفتوں بعد ایک اور فیمیل اسٹوڈنٹ 21 سال کی سیم اسٹڈی کر رہی تھی فارمیڈی. اس نے بھی یونیورسٹی کی 3rd فلور سے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, جمپ کر کے سوسائڈ کر لی. دونوں کا سیم پیٹرن, سیم وے آف سوسائڈ. اتنی زیادہ ریزمبلنس دیکھ کے یونیورسٹی بھی انہوں نے کچھ عرصے کے لیے بین کر دی, پھر اس کے بعد اس میں تھوڑی امپرومنٹس کی, اب دوبارہ بحال ہو گئی ہے. لیکن جو ایک پیٹرن تھا وہ بہت زیادہ آپ سمجھ لیں سرپرائزنگ تھا, اور اتنے شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے اندر کہ 2 سیم سوسائڈز ہوئی ہیں اور سیم پیٹرن کے اوپر ہوئی ہیں. اور ریزن اس کے بیہائنڈ جو بتائی جا رہی ہے وہ یہی کہ بہت زیادہ مینٹل پریشر کے اندر تھے. میجر انفلوئنسرز کو آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب کے اوپر یا پھر سوشل میڈیا کے اوپر, سارے ان کو سمپیتھیٹک طور پہ آ کے ہمدردی پیش کریں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ان کے اوپر پریشر بہت زیادہ ڈالا گیا ہے. اور جو میجر انفلوئنسر کے اندر جیسے میں کہوں آپ کو سید مزمل شاہ, انہوں نے جو اوور آل اپنی ویڈیو کے اندر ایک میسج کنوے کیا, اس میں بتایا ہے کہ اس میں جو زیادہ قصور ہے وہ ہے ایجوکیشنل سسٹم کا اور فیملی پریشر کا. انہوں نے جو اوور آل ایک اپنا نیریٹو بلڈ کیا نا, اس میں بتایا کہ اس میں سب سے بڑی غلطی ہے ایجوکیشن سسٹم کی اور ان کی فیملی کی, کہ انہوں نے ان کے اوپر اتنا زیادہ پریشر ڈالا. لیکن میں اس ویڈیو میں وہ کوئی بات نہیں کرنے والا. اگر آپ نے اس طرح کی چیزیں یا وہ ڈیٹیلز دیکھنی تو آپ جا کے ان کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں, آپ کو آسانی سے پتہ چل جائے گا. اور کافی زیادہ انہوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں, ڈیٹیلز بتائیں گے, اور کافی زیادہ انہوں نے مسئلے اور بھی ہائی لائٹ کیے. لیکن میں یہاں الگ پرسپیکٹو سے مسئلہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ سوسائڈ اکارڈنگ ٹو اسلامک پرسپیکٹو. اسلام کیا کہتا ہے سوسائڈ کے بارے میں؟ آپ لوگوں نے سنا تو ساروں نے ہوگا کہ ہاں یار سوسائڈ کرنا حرام ہے. لٹرلی آپ کہیں بھی جاؤ یا پھر کسی سے بھی پوچھ لو, اگر وہ کوئی ہلکا پھلکا بھی مسلمان ہے, ہلکا پھلکا کہتے ہوئے مجھے بھی ہو رہا ہے, لیکن کوئی بھی آپ سمجھ لیں کہ ایک بیسک لیول کا مسلمان ہے جو کلمہ پڑھتے کہتے ہیں میں مسلمان ہوں, نماز پڑھنے کا دل کرتا ہے اور پڑھ لیتا ہے, اس سے بھی آپ پوچھنا بھائی جان اگر خودکشی کوئی کر لے تو وہ کہ یار حرام موت مرے. تو لٹرلی اتنی تو لوگوں میں اویئرنیس ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ حرام موت ہے, یہ غلط کام ہے, لیکن ان کو اس کی انٹینسٹی کا ذرا بھی اندازہ نہیں ہے. لوگ ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے. آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے, وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے حرام کام کیا ہے, لیکن کوئی بندہ سوسائڈ کرتا ہے وہ کہتے ہیں یہ بھی اس نے حرام کام کیا ہے. انٹینسٹی میں ڈفر ہی نہیں کیا جاتا, یعنی کہ اس کو اتنا ایمفسائز کر کے نہیں بتایا جاتا کہ یار کتنا بڑا اور کتنا انٹینس گناہ کیا اس نے. میں آپ کی اس کی انٹینسٹی کا تھوڑا سا اندازہ لگوا دیتا ہوں قرآن کی آیت سے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کسی نے اگر ایک انسان کو قتل کیا نا,
تو اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. اور اگر کسی نے ایک انسان کی جان بچائی تو اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی. اب آپ اسی سے ایک انالوجی بنا کے دیکھ لیں کہ کسی ایک انسان کو قتل کرنا، ایک انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف کس طرح ہے. اگر آپ اس کو پریکٹیکلی سمجھنا چاہیں تو اس کی ایک مثال یہ بن سکتی ہے کہ وہ انسان جسے قتل کیا گیا تھا، ہو سکتا ہے اس نے کوئی دنیا میں اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دینا ہو جس سے انسانیت کے اندر بہت بڑی تبدیلی آنی ہو. تو وہ ریولوشن اس وجہ سے رہ گئی کہ اس کو قتل کر دیا گیا، یا اس نے اپنی جان خود لے لی. یہ ریزن بھی بن سکتی ہے. تو اگر یہ چیز پرفارم ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کتنا بڑا انسانیت کو نقصان ہوتا ہے. اس بیس کے اوپر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیت ہے کہ ایک انسان کو قتل کرنا انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے. اور ایک انسان کی جان بچانا، آپ نے کسی ایسے انسان کو بچا لیا جس نے ایٹ دی اینڈ کوئی بہت بڑا کارنامہ کرنا تھا یا دنیا کے اندر ریولیوشن لے کے آنی تھی، اور وہ اگر آپ کے بچانے سے بچ جاتے تو آپ نے انسانیت اس طرح بچائی کہ اس کی بہاف پہ ریولیوشن آئے گی، لیکن اس کی زندگی آپ کی بدولت، یعنی کہ آپ اس کا وے بنے اس کو بچانے کے لیے، تو آپ نے اتنا بڑا کارنامے کے اندر سر انجام دی. اس لیے آپ کو اتنا بڑا کریڈٹ ملتا ہے کہ آپ نے پوری انسانیت کو بچایا. اب قرآن تو آپ کی لائف کی انٹینسٹی بتا دیتے کہ کتنی زیادہ ضروری آپ کی زندگی ہے، کہ ایک انسان بھی، آپ اس کے اوپر وہی میں کرنا، کوئی گیم نہیں کھیل سکتے، کوئی کارڈ پلے نہیں کر سکتے کہ یار کون ورتھ رکھتا ہے کون نہیں رکھتا. تو اس لیے ہر کوئی ایکول ویلیو رکھتا ہے اسلام کے اندر ایز اے انسان. بے شک وہ مسلم ہو نان مسلم ہو، ہر کسی کو ایک ہی درجہ دیا گیا انسانیت کے لیول پہ. ہیومن ڈگنیٹی آپ کسی کی بھی وائلیٹ نہیں کر سکتے، اور اپنی بھی وائلیٹ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار بھی نہیں دیا کہ آپ کسی اور کو تو نہیں مار سکتے، لیکن اپنے آپ کو بھی مارنا، آپ اپنی ہیومن ڈگنیٹی وائلیٹ کر رہے ہو. تو اس وجہ سے سوسائڈ اسلام کے اندر حرام ہے. اب کس حد تک حرام ہے، اس کے اوپر ایک دو حدیث ہیں. ایک حدیث جو ڈائریکٹلی سوسائڈ سے ریلیٹنگ ہے، اس کے احکام سے، وہ یہ ہے کہ جو بھی شخص دنیا میں جس بھی طریقے سے اپنے آپ کو قتل کرے گا یا مارے گا، سوسائڈ کرے گا، چاہے بلندی سے گرا کے کرے، چاہے کسی تیز دار چیز سے اپنی رگ کاٹ کے یا پیٹ کاٹ کے یا گلا کاٹ کے کرے، یا پھر پوائزن پی کے کرے، تو اس کے اوپر وہ یہی عمل جہنم میں اسے سزا کے طور پہ ریپیٹیولی کرتا رہے گا. یعنی کہ اگر بالفرض کسی نے اپنے آپ کو اونچائی سے گرا کے قتل کیا ہے، خودکشی کی ہے، تو جہنم میں اسے جہنم کا عذاب تو ہوگا، سائملٹینیسلی یہ عذاب سے بھی وہ کنٹینیوسلی گزرتا رہے گا جب تک اللہ کو منظور ہے. اور اب سوسائڈ ویسے تو گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس کے اوپر ایک اور حدیث آ جاتی ہے کہ ایک سوسائڈ والے شخص کا جنازہ لایا گیا، خودکشی والے شخص کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو نہیں پڑھا ان کا جنازہ، لیکن صحابہ کو کہا کہ تم ان کا جنازہ پڑھ لو. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایٹ لیسٹ بندہ وہ مسلمان کیٹیگری میں رہتا ہے، آپ اس کے لیے دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ایمپیتھی نہیں شو کر سکتے، سمپیتھی نہیں شو کر سکتے اس کے ٹوارڈ. یعنی کہ اس کا ایکشن اتنا ایکسٹریم ہوتا ہے کہ آپ اس کو کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں دے سکتے کہ یار اس کے ساتھ کوئی اس طرح کی ایکسٹریم سچویشن ہوگی جس کی بہاف پہ اس نہیں کیا. یار آپ یہ دیکھیں، اگر آپ نے ایکسٹریم سچویشنس کے اوپر ہی آنا ہے نا، میں ابھی آگے اس کو ڈگ ڈگ کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکسٹریم سچویشن ریئلٹی میں ہوتی کیا ہے. ہم جن چیزوں کو سمجھتے ہیں نا، آج کے دور میں جو سوسائٹی اتنی زیادہ آپ سمجھ لیں عام ہوئی ہوئی ہے ماڈرن دور کے اندر، اس کی جو سب سے مین ریزن، یا آپ سمجھ لیں سب سے بڑی ریزن ہے نا، وہ ہے لیک آف اویئرنیس. اور اس کے سائملٹینیسلی ایک اور ریزن یہ ہے کہ فیک سٹینڈرڈز، اور آپ سمجھ لیں فیک ججمنٹل سٹینڈرڈ یا پھر فیک کرائٹیریا جس کے اوپر لوگوں کو جج کیا جاتا ہے، وہ ہم نے اپنی طرف سے ہی کھڑے کر لیے ہیں، جس کی دنیا میں بھی اس کا کوئی پرپز نہیں ہے لینا دینا، آخرت میں بھی اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. بس ایک وہی میں کہتے ہیں نا، ایک ریٹ ریس کے اندر لگنے کے لیے وہ ایک سٹینڈرڈ کریٹ کیا ہوا ہے، اور اسی کے اندر وہ نیلی بتی کے پیچھے لگ کے سارے کام کرتے رہتے ہیں. اور جب وہ ریسیو نہیں ہوتی نیلی بتی تو پھر اس طرح کے ڈپریشن میں، اتنے بڑے بڑے ڈپریشن میں جاتے ہیں. حالانکہ اصل ڈپریشن جو آپ قرآن میں پڑھیں گے نا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل کامیابی وہ ہے جب آخرت میں اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کا نام اعمال دانے ہاتھ میں پکڑائے گا نا، تو وہ اپنے گھر والوں کی طرف بھاگے گا اور کہے گا دیکھو میں آج کامیاب ہو گیا ہوں. یعنی کہ یہ ہے ریئل ڈیفینیشن آف سکسیس. ہم نے اس کو پکڑ کے چینج ہی کر دیا ہے. چینج کیا، ہم نے اس کو 180 ڈگری کر دی ہے کہ یار جو جتنا زیادہ کما رہے ہیں وہ اتنا زیادہ سکسیزفل ہے، یا جس کا جتنا ہائی سٹینڈرڈ ہے یا جتنا ویل اسٹیبلشڈ ہے وہ اتنا زیادہ سکسیزفل ہے. ہم نے ڈیفینیشن کو ہی اتنا زیادہ مینوپولیٹ یا پولوٹیٹ کر دی ہے کہ ہمیں اس کے اندر کا مطلب یا اس کا ویژن ہی نہیں سمجھ آتا ہے کہ یار اصل میں سکسیزفل بندہ ہوتا کون ہے، ریئلٹی کیا ہے سکسیز کی. تو اس وجہ سے جب ہم نے فیک کرائٹیریا، فیک سٹینڈرڈ سیٹ کیا نا سکسیز کا، تو جب وہ اچیو نہیں ہو سکتی تو اس کا برڈن ہمارے اوپر اتنا بڑا پڑتا ہے، معاشرے سے یا پھر ہمارے فیملی سے، ہر طرف سے ایک برڈن پڑتا ہے. اور وہ پریشر لے کے انسان اتنا ڈپریس یا اتنا انزائٹی میں یا پھر اتنا ہوپ لیس ہو جاتا ہے کہ اپنی جان لے لیتا ہے. حالانکہ کرتا تو بالکل غلط ہے، لیکن اس کا دماغ اس لمٹ کو ریچ کر جاتا ہے جو کہ ریئلٹی میں ریچ نہیں کی جا سکتی، لیکن اس نے فیک سینیریوز کریٹ کیے ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ لمٹ ریچ ہو جاتی ہے. انسانی برین کی بھی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے نا، اگر ریئل سینیریوز آپ کے اوپر آتے ہیں تو اس کے بارے میں تو قرآن میں آیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. لیکن یہ جو دوسرے فیک آپ نے
وہ اسٹینڈرڈس بنائے ہیں نا وہ آپ کے اپنے بنائے ہوئے ہوتے ہیں, وہ برڈن آپ خود اپنے اوپر ڈالتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ پہ برڈن ڈالنا ہے وہ تو ڈلے گا, لیکن جو آپ اپنے اوپر خود لیتے ہو نا جان بوجھ کر, جو کہ نہ آپ کو اس کا کوئی آؤٹ پٹ ملتا ہے آخرت میں, نہ اس کو کوئی لینے دینا ہے, تو وہ پھر آپ کی لمٹ کو ریچ کرواتے ہیں اور ایٹ دی اینڈ آپ اس طرح کی حرکت کر دیتے ہو. اب آ جاتے ہیں جو میں نے آپ کو بات کی ہے لیک آف اویئرنیس کی. لیک آف اویئرنیس میں نے اس کانٹیکس میں بات کی ہے انسانوں کہہ رہا ہوں, مسلمانوں کو, جو سو کالڈ مسلم خاص طور پہ پاکستان میں رہتے ہیں, ان کو ٹکے کی اسلام کی اویئرنیس نہیں ہے. میں لٹرلی اوپن کیمرہ آگے کہہ رہا ہوں, کسی کو برا لگتا ہے لگے, نہیں لگتا نہ لگے, پرسنل لینا لے, نہیں لینا نہ لے, لیکن لٹرلی لوگوں کو اسلام کی ٹکے کی اویئرنیس نہیں ہے. کسی سے بھی آپ جا کے پوچھیں گے نا, میں آپ کو ایک لٹمس ٹیسٹ دے دیتا ہوں, اگر آپ نے اپنے آپ کو بھی جج کرنا ہے نا کہ آپ کو اسلام کی اویئرنیس ہے یا نہیں ہے, تو آپ کے لیے اتنا سا ٹیسٹ ہے کہ جب آپ دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں, ایسی ہے نا اگر پڑھتے ہیں تو, اور بالفرض اگر آپ ایک 5 دفعہ نماز پڑھتے ہو جو آپ کو پتہ ہے میرے اوپر فرض ہے, میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے, میں چھوڑنے سے اگر آپ کو زیادہ پتہ ہے تو آپ کو اتنا ہی پتہ ہوگا کہ چھوڑنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے, کفر کر بیٹھتا ہے. تو ایسی چیز جو آپ پہ دن میں 5 دفعہ کرنا فرض ہے, آپ اپنا لٹمس ٹیسٹ لینے کے لیے یہ چیز چیک کریں کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ نماز پڑھنی کیسے ہے. آپ نے کبھی اس چیز کو یعنی کہ چیک کیا ہے, آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ یہ میں نے سیکھی کیسے ہے, کہاں سے سیکھی ہے, کیوں کرتا ہوں, کبھی ریزننگ تلاش کی ہے, نہیں کی نا. تو اتنی سی بات ہے. اگر آپ نے کی ہے تو مبارک ہو, آپ 1% میں آ جاتے ہو, اور اگر آپ نے نہیں کی تو بھائی آپ 99% میں آلریڈی ریلائی کرتے ہو. تو یہ ریزن ہے, یہ میں بتا رہا ہوں کہ لیک آف اویئرنیس اتنی زیادہ کیسے ہے کہ آپ کو ایک بیسک کام جو آپ دن میں 5 دفعہ کرتے ہو اس کی ہی اویئرنیس نہیں ہے کہ یار کہاں سے آئیے, کیوں کرتے ہیں, کیسے کرنی ہے. کوئی آپ کے پاس جواز نہیں ہے, آپ سے کوئی پوچھنا کہ یہ نماز اس طرح ہی کیوں پڑھتے ہیں, آپ کے پاس جواز نہیں ہے. آپ کو بس امام صاحب نے کہا ہے, جی میرے والد صاحب نے سکھایا تھا, میرے بزرگ نے سکھایا تھا, یا اسی طرح ہی پڑھتے ہیں. آپ کے پاس اس کو کوئی پروف یا پھر اوتھینٹسٹی نہیں ہے جو آپ کسی کو ویلیڈیٹ کروا سکو کہ یار یہ دیکھو اس ریزن پہ یا پھر اس بہاف کے اوپر میں اس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہوں. تو اتنا سا لٹمس ٹیسٹ ہے. اب ہم اس کو ایک اور اینگل سے دیکھ لیتے ہیں. ایک تو یہ لٹمس ٹیسٹ ہو گیا کہ لیک آف اویئرنیس سے جیسے لوگ یہ کرتے ہیں. دوسری بات آ جاتی ہے کہ یہ سوسائڈ ہونے کی اور کیا ریزن ہو سکتی ہے, کیونکہ پرانے دور میں کیا سوسائڈز نہیں ہوتی تھی. ابھی میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی اور اس میں سوسائڈ کا ذکر تھا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سوسائڈ ہو سکتی ہے تو آج کے دور میں کیوں نہیں ہو سکتی. لیکن ڈفرینس آپ چیک کریں نمبر کا, اصل میں نمبر بہت زیادہ انکریز کر رہے ہیں. ان کے انکریز کرنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. پرانے دور میں اگر آپ جاتے ہیں نا, اگر آپ صحابہ کے دور کی بات کرتے ہیں, اس میں کوئی اس طرح کا واقعہ نکال کے لاتا ہے تو آپ کو شاذر و ناظر کوئی ایک ہی واقعہ یا کوئی 1-2 واقعہ رپورٹ ہوتے ہوئے ملیں گے. احادیث بھی 1-2 ملیں گی, اس سے زیادہ کوئی آپ کو اس کے اوپر اتنا مجموعہ نہیں ملے گا کہ اس طرح کی سوسائڈ یا پھر اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر نہیں ہوتی تھیں تو آج کیوں ہو رہی ہیں. ریزن کیا ہے کہ آج کوئی بہت زیادہ ڈپریشن ہے, آج کوئی بہت زیادہ مینٹل پریشر ہے, آج کوئی بہت زیادہ اینزائٹی ہے, یا آج کوئی الگ ہی دماغی بیماری ہے. اس کا ان شارٹ آنسر یہ ہے, اس طرح کا کچھ بھی کام نہیں ہے. میں نے وہی جو پہلے آپ کو بات بتائی کہ ہم نے فیک سٹینڈرڈ کریٹ کیے ہیں جس کی وجہ سے ہم ان کا برڈن, ان کا پریشر برداشت نہیں کر پاتے اور ایٹ دی اینڈ یہ کام کر لیتے ہیں. کیونکہ پرانے دور میں جب آپ جاؤ گے تو میں آپ کو ایک ریئلٹی چیک دینے لگا ہوں. آپ کے ہسٹورک اینسسٹر, آپ کے اصحاب سے, اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں آپ کو ایک ریئلٹی چیک پکڑانے لگا ہوں کہ آپ جو آج کے دور میں لوگ بہانہ بناتے ہیں نا کہ جی وہ بہت تنگیوں سے, بہت مشکلات سے گزر رہا تھا, اس کے لیے روٹی کھانا مشکل تھی, فاقے کر رہا تھا, اس کے گھر بچے تھے, XYZ جو ایکسپلینیشن آپ ریکوائرڈ کر سکتے ہو نا کہ وہ اس نے پیش کی اور یہ ریزن بنا کے اس نے اپنی سوسائڈ کی, تو کبھی بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتا, دنیا میں جسٹیفائی نہیں کر سکتا. کیونکہ اس کے بعد پریکٹیکل ایگزامپل موجود ہیں جنہوں نے اس سے بھی زیادہ ورس کے سینیریو فیس کیے ہیں اور اس کے بعد بھی اپنی زندگی گزاری ہے اور بہت اچھے طریقے سے گزاری ہے. بات کر لیتے ہیں صحابہ کی. کیا صحابہ کی زندگی میں مشکلیں نہیں آتی تھیں؟ کیا ان کو ڈپریشن نہیں ہوتا تھا؟ کیا ان کو انزائٹی نہیں ہوتی تھی؟ کیا انہوں نے کوئی مینٹل سٹریس یا پھر مینٹل پرابلمس فیس نہیں کی ہیں؟ اگر آپ ان کو اٹھا کے پڑھ لو نا, آپ ان کی بایوگرافی پڑھ لو, آپ ان کی ہسٹری پڑھ لو, آپ نا میں کہتا ہوں انسان تھوڑی دیر کے لیے نا اتنی ندامت فیل کرتا ہے کہ یار ہم کس گراؤنڈ پہ کھڑے ہیں, ہم اپنے آپ کو کس طرح مسلمان ریکگنائز کروا رہے ہیں, ہم نے ایسا کون سا مارکھا مارا ہے کہ ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہیں. کیونکہ جو صحابہ نے فیس کیا تھا نا, جس قربانیوں کی بیس کے اوپر آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا, ہم نے اس کو بالکل ہی بھلا دیا. تو میں آپ کو صحابہ کی مثال دے کے بتاتا ہوں. صحابہ آپ ان کی ایوریج لائف اٹھا کے دیکھیں گے 20-25 سال, میجورٹی کی. کچھ ہوتے تھے جو ایجڈ ہوتے تھے, لیکن زیادہ تر ینگسٹرز ہوتے تھے. تو ینگسٹرز نے اپنے اس پیک ٹائم جوانی کے اوپر اتنے بڑے بڑے بیٹلز اور اتنی بڑی بڑی وارز لڑی ہیں کہ آپ آج کا جوان امیجن بھی نہیں کر سکتا. سوچ کے ڈرتا ہے کہ یار جنگ, اسلحہ, ہتھیار, لڑائی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
ہم نے تو بس گھر میں بیٹھنا بیڈ پہ لیٹنا ہے, وہ جی چپس کھانے ہیں, کوک پینی ہے, اور ساتھ گیم چل رہی ہو, ہماری موویز چل رہی ہو, نیٹ فلکس چل رہا ہو, اس طرح کی لوازمات چل رہی ہوں. ہمیں یار آپ ایون امیجن کریں ہمیں تھوڑا سا کام کرتے ہوئے موت پڑتی ہے. یہ میں اپنے آپ کو انکلوڈ کر رہا ہوں, آپ ٹینشن نہ لیں, میں آپ کو پرسنلی اٹیک نہیں کر رہا, اس میں اپنی سیلف انکلوڈ کرتے ہوئے اور بہت ہی ندامت اور شرمندگی کے ساتھ یہ چیز اظہار کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنے آپ کو اس حد تک پستی پہ گرا لی ہے. تو اس سٹینڈرڈ اور اس مورال کو بلند کرنا کس طرح کرنا, جب آپ ان کو پڑھیں گے, جب آپ ان کی بایوگرافی پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار انہوں نے کیا ہارڈشپ فیس کی تھی اور کیوں کی تھیں, کس مقصد کے لیے کی تھیں. وہ مقصد آج ہم اس کو کیش تو کروا رہے ہیں, مسلمان کے لوا تو رہے, لیکن اس کو آگے نہیں لے کے جا رہے, اس کو گرو نہیں کر رہے. حالانکہ ہمارا مقصد تو تھا کہ ہم نے اس کو گرو کروانا تھا اور پوری دنیا میں پھیلانا تھا, لیکن ہم ایک پوائنٹ پہ آگے سٹاپ ہو گئے ہیں اور الٹا اب ہم دبے جا رہے ہیں, پسے جا رہے ہیں ورلڈ پاورز کی طرف سے. لیکن صحابہ نے ورلڈ پاورز کا اپنی پیک ایج کے اندر مقابلہ کیا, ان کو ڈیفیٹ کیا, اور اس طرح سے ڈیفیٹ کیا کہ آپ دیکھیں مسلمان ایک ہسٹورک بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں, اپنا ایک ریلیجیس بیک گراؤنڈ تو الگ رکھتے ہیں, ایک ہسٹورک بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں کہ یار مسلمانوں نے اپنی امپائر بنوائی ہے. تو آج کے مسلمان آپ دیکھ لیں کیا حال ہے. صحابہ جب تھے آپ دیکھیں وہ اڈلٹس تھے, ینگسٹرز تھے, اور انہوں نے اپنی 20-25 سال کی عمر کے اندر اتنی ہارڈشپ برداشت کی ہیں. تو جو آج ڈپریشن ہے نا, وہ میں کہوں گا کمپیریٹیولی وائس ورسا اگر آپ اس ٹائم سے ملائیں نا, 1% بھی نہیں بنتا, 1% بھی نہیں بنتا لٹرلی. کیونکہ آج کے دور میں بھی یہ چیز مشہور ہے کہ جس انسان نے 2 سچویشن دیکھی ہیں, وار یا پینڈیمک, تو اس کی مینٹیلٹی سیم نہیں رہتی ہے. تو ہم نے یہ دونوں نہیں دیکھی ہیں. تو یہ 2 سچویشن ہیں, وار اور پینڈیمک, جس نے یہ فیس کیا ہے نا اس کی مینٹیلٹی سیم نہیں رہتی ہے, اس کی مینٹیلٹی اس دورانی کے اندر سیم نہیں رہتی. تو صحابہ نے وارز فیس کی ہیں, اور ایسی وارز فیس کی ہیں جو کہ آپ سمجھ لیں ہسٹوریکل ٹائٹل رکھتی ہیں, کہ اتنے بڑے بڑے غزوے انہوں نے لڑے ہیں جو آج کے دور میں لوگ امیجن نہیں کر سکتے, اور جس طرح لڑے ہیں وہ بھی امیجن نہیں کر سکتے. ہم تو آج کے دور میں زیادہ تر یہ دیکھتے ہیں نا کہ ویپن ہمارے اتنے ریپڈ ہو گئے ہیں, کسی کو مارنا بھی ہے تو ملی سیکنڈس کے اندر یہاں سے بلٹ نکلتی ہے, وہاں اس کو کراس کرتی ہے, بندہ ختم. یہ وہ آپ کو سمجھنے ایڈرنل رش نہیں دیتی جو ایک تلوار سے جب آپ کسی سے لڑتے ہو نا, اور 1 to 1 بیٹل ہوتا ہے, یا پھر آپ بیٹل شپ کے اندر آمنے سامنے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے, وہ ایک الگ ہی انٹینسٹی ہوتی ہے. یہ جو بلٹ سے کسی کو مارنا ہے نا, یہ وہ والی انٹینسٹی نہیں ہے. اس کے اندر آپ کو وہ ایڈرنل رش نہیں آتی, آپ کے دماغ کے اندر وہ کیمیکلز ریلیز نہیں ہوتے جو آپ کو اس لیول پہ لے کے جائیں. لیکن جب آپ کسی سے تلوار سے لڑ رہے ہوتے ہو, یا پھر 1 to 1 یعنی کہ ہینڈ ٹو ہینڈ لڑ رہے ہوتے ہو, تب آپ کی برین کی کیمسٹری ہوتی ہے بالکل ڈفرینٹ ہے, اور وہ ایک لانگ پیریڈ آف ٹائم کے لیے چلتی ہے, جب تک آپ مرتے نہیں ہو یا مارتے نہیں ہو. یہ آپ دیکھیں کتنی انٹینس سچویشن ہوتی ہے اور کتنے لمبے ٹائم کے لیے ہوتی ہے. اکثر وارز ہفتوں چلتی تھیں, آپ مینٹیلٹی کا اندازہ لگیں کہ اس میں لوگوں کی کیا ہوتی تھی. تو صحابہ نے وہ فیس کیا. آپ امیجن کریں کہ آپ کے ہاتھ میں تلوار ہو اور آپ کے سامنے آپ کا دشمن کھڑا ہو, کوئی بھی XYZ, اور جب آپ اس کے آر پار اس کو پینیٹریٹ کرتے ہیں تو وہ جو سچویشن ہے نا اس کو امیجن کرتے ہوئے انسان کانپتا ہے. کسی کو بلٹ مارنا اتنا کوئی زیادہ اوکھا کام نہیں ہوتا, وہ وقتی, کیونکہ وہ ہوتا بہت ریپڈ ہے, آپ کو سوچنے کا, آپ کے برین کو پروسیس کرنے کا ٹائم نہیں ملتا, آپ بعد میں ٹراما میں جا سکتے ہو. لیکن جب آپ تلوار بازی کر رہے ہوتے ہو نا, وہ آپ پہ اٹیک کر رہے ہیں, آپ اس پہ اٹیک کر رہے ہو, آپ بلاک کر سکتے ہو, آپ ریٹریٹ کر سکتے ہو, آپ اپنا ڈیفنس میکینزم چینج کر کے گھوم کے آ کے کوئی بھی XYZ ٹیکنیک لگا کے اس کے ساتھ بیٹل کو کنٹینیو کر سکتے ہو. لیکن بلٹ کے اندر یہ نہیں ہوتا, اس میں 1 سائڈڈ ہوتا ہے کہ یا تو وہ پہلے چلا دے, وہ پہلے چلا دے, اور ایک آدھا بندہ مر جاتا ہے. تو اس میں وہ ریزمبلنس نہیں آتی. ہاں ایک ایکسیپشن ہے کہ آپ اس چیز کو کیسے فیل کر سکتے ہو, اگر آپ نے بہت زیادہ بروٹل ایکسیڈنٹ دیکھا ہو, اس میں آپ کو یہ فیلنگ آ سکتی ہے, اور لوگوں کو ہوتا ہے اس طرح. جب اکثر کسی کا ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں بہت بروٹل قسم کا, تو ان کو ہفتوں نیند نہیں آتی. اور ایک اور ایکسیپشن جو آ جاتی ہے وہ ہے عرب ممالک, جہاں پہ آج بھی اسلامک رولنگس ہیں. جب لوگوں کو چوری کرنے پہ ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں اور زنا کرنے پہ انہیں بے ہیڈ کر دیا جاتا ہے, تو جو منظر دیکھ لیتا ہے نا کہ کسی کا آپ سمجھ لیں گردن اتر رہی ہے کسی دوسرے بندے کے سامنے, تو اس سے ہفتوں کچھ کھایا پیا نہیں جاتا, سویا نہیں جاتا, اس کی دنیا ہی الگ ہو جاتی ہے. کیونکہ وہ بالکل اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار بالکل میرے جیسا انسان ہے, چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, اور ایک دم سے وہ اس کا سر پڑا, وہ اس کا دھر پڑا. تو اتنی ہاریفک سچویشن ہوتی ہے. لیکن بلٹ کے اندر یہ نہیں ہوتا. تو میں آپ کو صرف ان کی انٹینسٹی کا اندازہ بتا رہا تھا کہ صحابہ کی لائف کس طرح انٹینس تھی, کہ وہ کس طرح اتنی مشکل سچویشن سے گزرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو اسٹیبل رکھتے تھے. تو سوسائڈ کرنے کی ایٹ دی اینڈ ایک ریزن تو لیک آف اویئرنیس ہوگی, جو میں نے سب سے پہلے آپ کو بتا دی. دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے جو ہم نے فیک اسٹینڈرڈس کریٹ کر لی ہیں. اور تھرڈ نمبر پہ آ کے ایک جو ریزن جینون ریزن ہے, جس کو میں جینون سمجھتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہم ایز اے امت کام نہیں کر رہے ہیں, ہم ایز اے کمیونٹی کام نہیں کر رہے ہیں, ہم انڈیویجول بیس پہ کام کر رہے ہیں. ہر کوئی اپنی تکلیف کو اپنے تک محدود رکھنا چاہتا ہے اور کسی کو شیئر نہیں کرنا چاہتا. اور اس کی بھی ریزن ہے کہ لوگ مذاق بناتے ہیں. جب وہ اس طرح کا بیہیویئر فیس کرتا ہے تو پھر وہ کتراتا ہے بتانے سے کتراتا ہے, تو پھر وہ اپنا برڈن ریلیز نہیں کر پاتا. حالانکہ یہ بھی کسی حد تک
میں کہوں گا کہ معیوب چیز یہ ہے آپ کے پاس جب اللہ ہے یار، آپ کو پتہ ہے کہ وہ سن رہا ہے آپ کی ہر بات، آپ کو دیکھ رہا ہے، تو آپ کو وہم بھی نہیں آنا چاہیے کہ مجھے کسی اور کو بتانے کی ضرورت ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ انسانیت کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یار میرے میں اتنی زیادہ برداشت نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے جیسا انسان میرے سامنے کے بیٹھ کے میری بات سنے، تو ٹھیک ہے، یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے، کیونکہ ہمیں ایسا امت پرفارم کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ امت کی مثال، مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی سی ہے کہ اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح اگر کوئی ایک انسان تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو پورے جو مسلمان ہیں، مسلمانوں کی کمیونٹی ہے، وہ تکلیف میں مبتلا ہوتی ہے جب تک اس کی وہ تکلیف نہ دور ہو جائے. تو ہمیں چاہیے، میں اب آپ کو گائیڈ لائن دے رہا ہوں کہ اب ہم اس کو پریکٹیکلی امپروو کس طرح کر سکتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے تو ہم کمیونٹی بیس کام کریں، ہم امہ بیس کام کریں کہ یار ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں. لٹرلی آپ کسی بھی قسم کے کسی بھی ٹراما، پریشر یا برڈن سے گزر رہے ہیں نا، شیئر کریں. اور جو لوگ مذاق بناتے ہیں نا، آپ کو میں کہوں گا کہ آپ وقتی طور پہ نا ان کو ریئلٹی چیک پکڑایا کریں، یہ کہہ کے کہ تم میرا مذاق نہیں بنا رہے ہو، یہ تم احساسات کا مذاق بنا رہے ہو، اور احساسات کا مذاق بنانا کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس کے اوپر پنشمنٹ ہے، لٹرلی پنشمنٹ ہے، اللہ تعالیٰ پنشمنٹ دیتے ہیں. کیونکہ حدیث میں ہی آیا ہوا ہے کہ انسان کو کوئی دکھ، تکلیف، اندیشہ، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو اس کے بدلے اس کو ریوارڈ ملتا ہے. تو اگر دکھ، تکلیف، اندیشے پہ ریوارڈ مل رہا ہے تو جو دے رہا ہے اسے ظاہر سی بات ہے سزا بھی ملے گی جس نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے. اس کے اوپر ایک اور حدیث بھی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اگر آپ کی زبان سے کسی دوسرے کو ہرٹ فیل ہو رہا ہے نا، لٹرل ہرٹ فیل ہو رہا ہے، ایک وہ نہیں جو اس نے اپنا اسٹینڈرڈ کریٹ کیا ہوا ہے، جو ایک اسلامک پرسپیکٹو سے جو نہیں کرنا چاہیے تھا، اسے جو اسلام کے اخلاقیات ہیں اس کے کانٹراڈکٹری وہ کوئی سچویشن کریٹ کر کے آپ کو دکھ پہنچا رہا ہے، تو پھر وہ اس کا خامیازہ بھگتے گا. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم ایز اے امت کام کریں، لوگوں کی ان چیزوں کو سیریس لیں، انہیں سمجھیں اور کمفرٹ کریں، اور ان کا مورال کس طرح بلند کریں کہ ان کو اپنے اینسسٹرز کے بارے میں، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں، اور ان کو اویئرنیس دیں کہ یار یہ دیکھو اصل ریئلٹی وہ ہے. اور سب سے ایٹ دی اینڈ اپنے یہ بند توڑیں، اپنے یہ فیک سٹینڈرڈ توڑیں، اپنے یہ فیک کرائٹیریا جو ہم نے بنائے ہوئے سکسیس کے، اس کو ختم کریں. اپنا ایک گول، جو ایک ہی گول ہونا چاہیے انسان کا، آخرت میں اپنے لیے کوئی مقام طے کریں، آخرت کے لیے اپنی کوئی اچیومنٹ بنائیں، کوئی گول بنائیں، کوئی ٹارگٹ سیٹ کریں. جیسے دنیا میں بھی ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے نا کہ جی لینی تو فلانا آرگنائزیشن کے اندر کام کرنا ہے، اگر کرنا ہے تو وہ والا بزنس سیٹ کرنا ہے، اگر میں نے کمانا ہے تو اتنا کمانا ہے، ملینئر بننا ہے، بلینئر بننا ہے. بھائی یہ دنیا کے ٹارگٹ سے نکل کے نا، یہ بہت چھوٹی اچیومنٹس ہیں. آپ اپنا بگر گول سیٹ کریں کہ یار اگر میں نے جانا ہے جنت الفردوس میں جانا ہے، اگر میں نے جانا ہے تو پیغمبروں کا نیبر بننا ہے. اس طرح کے جب آپ ٹارگٹ سیٹ کریں تو وہی کریں، جب اتنا ہائر ٹارگٹ سیٹ ہوگا نا، اول تو دعا ہے کہ آپ کے یہ ٹارگٹس عجیب بھی ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں لے کے جائے، جو لوگ اس چیز کی تمنا رکھتے ہیں ان کو لے کے جائے خاص طور پہ. اور جب آپ اس طرح کا ٹارگٹ رکھیں گے نا، تو میں نے آپ کو پہلے بتایا جب آپ ہائر ٹارگٹ ہوگا تو آپ ایٹ دی اینڈ کسی اچھی جگہ آگے گریں گے، کوئی بری جگہ نہیں گریں گے. جب آپ ٹارگٹ اچھے رکھیں اور ان فیک سٹینڈرڈس کو اپنی دنیا سے یا پھر اپنی زندگی سے نکالے کم از کم. اگر کوئی آپ کو ان چیزوں پہ طنز بھی دیتے ہیں نا کہ یار تم کماتے نہیں ہو، تمہارے پاس کوئی اس طرح کی چیز نہیں، اس کو میرے پاس کم از کم اسلام کی دولت ہے، میں آج بھی مسلمان ہوں، میں جو عمل کر رہا ہوں مجھے اس کے بارے میں علم ہے، میں بغیر علم کے کوئی کام نہیں کرتا. یہ قرآن کی آیت اس کو سپورٹ کرتی ہے کہ کبھی بھی انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کمانڈمنٹس دی تھی نا حضرت موسیٰ کو جو کمانڈمنٹ دی تھی، اس کے اندر 9th کمانڈمنٹ تھی کہ کبھی بھی کسی ایسی چیز کی پیروی نہیں کرنی آپ نے جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے. کیونکہ آنکھیں، کان اور آپ کا دماغ، جو عقل آپ کو دی گئی ہے، دل ہو یا دماغ، یہ دونوں انسٹرومنٹ عقل کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، یہ جواب دیں گے، ایٹ دی اینڈ گواہی دیں گے کہ انہوں نے مجھے استعمال کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یا مجھے نگلیکٹ کر دیا تھا. تو آپ نے آنکھیں بند کر کے کسی بھی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرنا، اس کے بارے میں پراپر انفارمیشن گیدر کرنی ہے. پڑھیں، پڑھنا آج کے دور میں کوئی مشکل نہیں ہے. پڑھنا یہ نہیں ہے آپ نے بک کھول کے بیٹھ جانے اور ریڈنگ کرنا اسٹارٹ کر دیں. یار آپ ویڈیوز کے تھرو کیا کہتے ہیں انفارمیشن لینا شروع کریں، آپ آڈیوز کو انفارمیشن لینا شروع کریں. آپ کے پاس کوئی بھی انسان آ کے آپ کو انفارمیشن دیتا ہے، اس کی انفارمیشن گیدر کریں، اس کریکٹر کو جج کرنا چھوڑ دیں. جس طرح کے بھی ایکس وائی زی، اس کا رویہ برا ہے، اس کا بولنے کا انداز ٹھیک نہیں ہے، بات اچھی کر رہا ہے، بات اچھی لے لیں. اس کے اوپر بھی ایک اور سپورٹنگ حدیث ہے کہ آیت الکرسی کا وظیفہ جو ہے وہ شیطان نے آگے دیا. تو آپ سے نے یہ فرمایا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہ تھا تو وہ غلط لیکن بات ٹھیک کر گیا. تو اگر کوئی بات غلط انسان بھی آگے آپ کو بتا رہے ہیں لیکن ٹھیک بات ہو رہا ہے، بھائی آپ اس کی ٹھیک بات لو، اپنا مفاد تو کم از کم پورا کرو، اپنا تو فائدہ کرو. باقی اسی کے ساتھ اب میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. امید ہے اس کے اوپر میں نے جتنی بات کی ہے آپ کو ایک اسلام کی پکچر کلیئر ہو گئی ہوگی کہ اسلام ان معاملات کو کس طرح ڈیل کرتا ہے، دنیا میں کس طرح اس کو ڈیل کرنے کا بتائے گا اور آخرت میں کس طرح اس کو ڈیل کیا جائے گا. تو دعائیں ان دونوں کے لیے جنہوں نے سوسائڈ کیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے اس گناہ سے صرف نظر کرے اور ان کی آخرت کو بہتر کرے. باقی جو لوگ اس ٹائم ڈپریشن سے گزرنے میری ان کے لیے بھی دعا ہے کہ یار اگر میں لٹرلی آپ کو کہوں گا، آپ اگر شیئر کرنا چاہتے ہیں نا
تو شیئر کریں, شیئر کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں. اور سب سے آسان طریقہ میں آپ کو بتاؤں شیئر کرنے کا, انونیمس چینل بنائیں. انونیمس آپ کوئی اپنا انسٹاگرام, فیس بک, کوئی بھی XYZ اکاؤنٹ کریٹ کریں اور اپنی پرابلم اس کے اوپر اپلوڈ کریں. اس کو آپ یہ سمجھ لیں لکھ کے اپلوڈ کریں, نہ ویڈیو فارم کریں نہ آڈیو فارم کریں کہ جی مجھے کوئی پہچان لے گا. بالکل انونیمس بنائیں, کسی بھی XYZ نام سے بنائیں اور اس کے اوپر اپنی پوری پرابلم بتائیں, اور ساتھ کسی سے آپ ہیلپ بھی مانگ لیں کہ یار مجھے اس مسئلے کے اوپر کیا کہتے ہیں ہیلپ چاہیے, اور اس کو گروپس کے اندر پوسٹ کریں, پیجز کے اندر پوسٹ کریں. جب آپ کریں گے, میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں, لوگ آپ کو بہت اچھے مشورے دیں گے, آپ کو کمفرٹ بھی کریں گے اور آپ کی اس تکلیف کے اندر آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو یہ چھوٹا سا میسیج ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر لگی ہوگی تو پھر کیا ہی بات ہے, اور ضرور آپ نے ضرور اس سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہی ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.